الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد پیری کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو بھی رنگ گلاب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کریں مومن، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ تمام ہی ناظرین کو خلوص دل کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ موضوع اس دور حاضر کے حساب سے ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ہے والدین۔ بہت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنے مہمان علماء سے اس موضوع پر گفتگو ہوگی، لیکن پہلے ہم اپنی محفل کا، اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد رضا نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ تلاوت کلام پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ
صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ احمد رضا نعیمی صاحب، ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے والدین کی کیا اہمیت ہے، اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہوتے ہیں، دور حاضر میں والدین کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے اپنے مہمان علماء کرام سے، لیکن پہلے ایک وقفہ، جب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو اپنے ثنا خاں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنیں گے۔ پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم ثنا خاں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنتے ہیں۔ تو احمد رضا نعیمی صاحب، حضرت آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، کون سا کلام ہے؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ واہ واہ، پیش کیجیے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لاغر بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاغر بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھ نجدی دیکھ لے، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق گئے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا
پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا بہت ہی اعلیٰ اور مستند کلام، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اس کلام میں خاص بات یہ ہے کہ امام اہل سنت نے جہاں حضور کے مقام کو بیان فرمایا، وہاں حضور کے معجزات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو مہمان علماء کرام سے والدین کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ یہاں پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام اب ہم اپنے اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم مہمان علماء کرام سے ایک اچھے سے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام پچھلا ہمارا موضوع جو پچھلے پروگرام میں تھا وہ نکاح تھا۔ آج ایک اہم موضوع نکاح کے بعد جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہوتے ہیں، والدین کہ اولاد پر کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی آج ہمارا موضوع والدین ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حضرت علامہ زکریا مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ مزاج گرامی وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سنا تھا آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جی۔ شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین، اور آمین، جزاک اللہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام پہلے ہم بڑھتے ہیں والدین کے موضوع ہے تو علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علامہ صاحب نے بہت ہی پیارا سوال کیا والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کا بھی خیال نہیں کرتے، ان سے بھی دور ہوتے ہیں۔ آئیے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اور اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح 5ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اسی طرح 15ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا۔ بے شک۔ اور والدین کا حقوق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دنیا میں لانے کا جو سبب ہے وہ حقیقی سبب ہے، لیکن جو ظاہری سبب ہے یعنی ظاہراً جو ہمارا دنیا میں آنے کا سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ بے شک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے جسم سے، اپنے بدن سے، اپنے مال سے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، احسان کس کے ساتھ کرنا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرو۔ حضرت میں یہاں پر اگر دور حاضر کے اعتبار سے ایک بات کہوں کہ کیا دور حاضر کے اعتبار سے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آنا؟ کیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو کے شادی کر لے تو ماں باپ کو تنہا چھوڑ دے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ
رواج بنتا جا رہا ہے کہ جہاں بچے کی شادی ہوئی، اس کی نئی دلہن آئی تو کیا ہوتا ہے، نئی دلہن بچے کا ذہن خراب کرتی ہے اور بچے کا ذہن بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے والدین سے الگ ہو جاؤں، بڑھاپا ہو یا جوانی ہو، کسی بھی حالت ہو، بیمار ہو یا تندرستی کی حالت میں ہو، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ذکر کروں کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تیسری مرتبہ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ تو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور جنت کو نہیں پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز کے اندر آپ نے سمجھایا۔ ناظرین کرام دیکھیں، اولاد پر ماں باپ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرنا۔ اب جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں علامہ صاحب وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، کہ تم ان کے آگے اف بھی نہ کہو، لیکن دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں اف نہیں کہتے، باقی سب کچھ کہہ دیتے، اف نہیں کہتے، اپنے ماں باپ کے آگے باقی سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ کیا کہیں ہم اپنے والدین کے آگے بکواس کر کے، اپنے والدین کے آگے بدتمیزی کر کے، اپنے والدین سے لڑائی جھگڑے کر کے اپنی آخرت تو برباد نہیں کر رہے؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے گا۔ ناظرین کرام اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ پہلے سوال تھا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، تو آپ نے تھوڑی سی تشریح فرمائی وقت کی مناسبت کے اعتبار سے۔ اب یہ فرمائیں کہ اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں والدین کے اوپر اپنی اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اس سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے پچھلے سوال کی ایک جو علامہ صاحب نے آیت بیان فرمائی وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، یہ عربی کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے اف۔ علماء کرام مفسرین کرام اس لفظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عربی کا سب سے ہلکا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عربی میں اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کو یہاں ذکر فرما دیتا کہ بڑھاپے میں جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہاری دیکھ بھال کی، تمہیں پالا، تو اسی طرح تم بھی ان کی بڑھاپے میں دیکھ بھال کرو، ان کی جو ہے خدمت کرو جس طرح ہو سکے۔ تو یہاں پہ اگر اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لفظ ذکر فرما دیتا۔ سب سے آسان نسخہ تو یہی ہے کہ جس طرح والدین بچپنے کے اندر اپنی اولاد کے لیے دامن پھیلاتے ہیں، اپنی بھاؤں کو پھیلاتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ جب والدین بڑھاپے میں آ جائیں اور بچہ جوان ہو جائے تو وہ اپنے والدین کے لیے اپنی بھاؤں کو پھیلائے۔ جی حضرت، آئیے اب چلتے ہیں کہ والدین کے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کے جو ہے حقوق بیان فرما دیے کہ فرمایا گیا کہ جب آدمی شادی کرے تو اچھے گھرانے والی عورت سے شادی کرے، ذلیل گھرانے، رذیل گھرانے یا ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر معیوب سمجھے جاتے ہیں اس گھرانے میں شادی کرنے سے گریز کرے۔ کیونکہ بچے کے ماموں کے بھی کچھ اثرات بچے کے اندر آتے ہیں، اس لیے اگر اچھے گھرانے میں شادی کرے گا تو اچھی تربیت مل سکے گی، اچھی صحبت آئے گی، اچھی حرکات اس کو ملیں گی۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ جب شب عروسی کی رات ہو تو معاملات شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے کہ اس سے نیک اولاد پیدا ہوگی، کہ نیک اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہو سکے تو محمد نام رکھے۔ ناظرین کرام بہت اہم گفتگو چل رہی تھی والدین کے حوالے سے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا ہوں، آج مولانا صاحب، قاری صاحب لوگ آ کر کہتے ہیں جی آپ دعا کریں ہمارا بچہ نیک ہو جائے، ہمارا بچہ فرما بردار ہو جائے، ہمارا بچہ ہماری بات ماننے والا ہو، ہمارا ادب کرنے والا ہو، ہمارا خیال رکھنے والا ہو۔ ناظرین کرام میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کس طرح کی۔ ناظرین کرام میں اور آپ سوچیں اگر آپ قرآن کی تعلیم دلواتے، آج 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے
اسکول کی تعلیم دلواتے ہیں اور 15 منٹ قاری صاحب کو دیے جاتے ہیں، وہ گھر پہ آ کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں. اگر 15 منٹ قرآن کو دو گے، دین کو دو گے، تو زندگی کا یہی سلیقہ آئے گا، بے ادبی ہی آئے گی، اور کیا آئے گا؟ کیونکہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ زندگی میں رہنے کا ایک بہت بڑے اسباب ہیں، لیکن زندگی میں سلیقہ سکھانے والا قرآن ہے، دین ہے. ناظرین، اپنے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دلوا کر ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو نجات دلوائیے، قرآن سکھائیے، دین سکھائیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محبان انسانیت سے محترم جناب شاہ زیب خان زادہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. گرامی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، دوسری جانب سیاسی و سماجی شخصیت محترم جناب سلمان صاحب. السلام علیکم. ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر اللہ. جزاک اللہ. آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، ان سے ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے چند باتیں کر کے اجازت چاہیں گے. ناظرین کرام، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. میں سلمان صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے، اپنے معاشرے کے جو ضرورت مند، غریب، یتیم، مسکین لوگ ہیں، ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے موقع دیا عوام تک اپنی بات پہنچانے کا. بالکل آپ نے تو ایک آسان سا سوال پوچھا ہے جس کا جواب ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک زکوٰۃ کا جو فرض ہے، ہم غریب مستحق افراد کی مدد سب سے پہلے کر سکتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ، اگر آپ اندازہ لگائیں جس طرح ہماری ایک یہ بلدیہ ٹاؤن کی آبادی ہے، اگر یہاں ہم عمراء کی زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی گھر ایسا بچے جس میں خوراک کی قلت ہو یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے علاج سے رہ جائے یا اپنی سہولیات سے رہ جائے. ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف ہم اپنی جانی امداد کے ذریعے سے ایک کمیونٹی بنا کر، ایک سماجی تنظیمیں بنا کر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ باطنی طور پہ بھی لوگوں کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت خوب جواب دیا، جزاک اللہ. شاہ زیب بھائی، آپ ماشاءاللہ محبان انسانیت پاکستان کی جانب سے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ خدمت انسانیت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو ہیں ہی محبان انسانیت پاکستان سے، آپ کا تو دن رات کام ہی یہی ہے کہ سماج کا بھلا ہو، ویلفیئر کا کام ہے آپ کا، تو آپ سب سے بہترین طریقہ ناظرین کو کیا بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اور انسانیت کا سب سے بہترین طریقہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑے وسائل ہوں، بلکہ میرے خیال میں تو سب سے بڑے وسائل آپ خود ہیں. اگر آپ کے دل کے اندر جذبہ ہو انسانی خدمت کا، تو آپ کسی بھی طریقے سے، بغیر وسائل کے طریقے سے بھی آپ جو ہے انسانی خدمت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے کھانے میں کسی غریب کو یا اپنے پڑوسی کو شرکت کر سکتے ہیں. یا اگر چھوٹی سی مثال ہے کہ سڑک پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو وہ راہ گیر کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک خدمت ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے وسائل ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے انسانی خدمت کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ہے. ان کا جو ہے خدمت ہے وہ ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ ہے. بالکل، بہت اعلیٰ. اسوہ حسنہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، غریب، یتیم، مسکین اور اپنے جو حقوق والے لوگ ہیں، جو مستحق احباب ہیں، ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا، وہ بہت ضروری ہے جاننا. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں. سلمان صاحب، آپ ماشاءاللہ سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاکستان میں جس طرح ابھی حالات چل رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، یہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اس میں آپ کا کیا کردار رہا ہے؟ آپ نے کیا خدمت کی ہے عوام کی، آپ نے کیا کام کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بریفنگ دیں. دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ من حیث قوم جتنا پاکستان کے لوگوں نے اس وبا کے اندر ایک دوسرے سے مدد کی ہے، اور اس سے پہلے کے ادوار بھی بالخصوص کراچی
کراچی تو اس معاملے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ بڑا درد رکھتا ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت کی بات کروں یا اپنی تنظیم کی بات کروں تو ہم نے الحمدللہ راشن کی ایک وسیع تعداد وہ مقدار بنائی ہم نے جو ہم ورکرز نے مل کر کی. اس میں ہمیں تنظیم کی جانب سے ہم نے نہ دیکھا اور نہ ہمیں ملنے کی توقع تھی. تنظیم ہر جگہ پورا نہیں کر سکتی، لیکن جہاں ہم کارکن تھے ہم نہیں، تمام تنظیموں کے کارکنان نے یہ کیا کہ جگہ جگہ انہوں نے راشن بنائے، لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے تقسیم کیے، کیونکہ صرف راشن ہی ضرورت نہیں تھی، کچھ لوگوں کو نقد کی بھی ضرورت تھی. تو ہم نے الحمدللہ تقریباً کوئی 600 یا 700 راشن اور کچھ نقد رقم ملا کر ہم نے اپنے دوستوں سے اکٹھی کی، اپنے ورکر سے اکٹھی کی اور پھر ہم نے تقسیم کی اس کو. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب. اچھا ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاید دکھاوا نہیں کرتے اور اچھی طرح کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک یہ قاعدہ ہے. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف. خدمت انسانیت کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی ویلفیئر بہت اچھا کام کر رہی ہے، غریبوں کے گھر تک راشن پہنچا رہی ہے اور یتیم مسکین لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے. اور یہ سب سے اچھا جو مجھے کام لگا وہ آپ کا، وہ مقدس اور آپ کا اچھی طرح ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کرنا، اور آپ ماشاءاللہ اللہ جل وعلا کے نام اور جو مقدس اشیاء ہیں ان کے لیے آپ نے ڈبے لگائے، باکس لگائے. تو یہ کام آپ نے کیسے کب اسٹارٹ کیا؟ آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ آپ کے بیک اپ پہ کون ہے؟ یہ مقدس خوراک کا جو کام ہے یہ ہمارے ٹیم ممبر، یہ ہم مل کر خود ہی کر رہے ہیں. لوگوں میں ابھی تک شعور نہیں آیا اس چیز کا، وہ جگہ جگہ مقدس خوراک پھیلا دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ڈبے لگانے پڑے. انہیں چاہیے کہ مسجد میں تک پہنچا دے یا ہم وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. اب تقریباً ہر مسجد کے اندر ہمارے کارڈ دیے گئے ہیں جہاں سے مقدس خوراک کو جمع کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے جگہ جگہ پہ ڈبے لگائے ہوئے ہیں، ہم وہاں سے مقدس خوراک جو ہے نا اکٹھا کرتے ہیں. اور اس سب میں جو ہے ہماری پوری ٹیم ہے اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں. بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ناظرین کرام، جہاں پر یہ سیاسی اور سماجی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. جب لوگ کہنے لگے جی 12 ربیع الاول آیا، آپ اتنا میلاد پر خرچہ کرتے ہیں، آپ اتنا چراغے پر خرچہ کرتے ہیں، کسی غریب کی شادی کرا دیں، کسی یتیم کی شادی کرا دیں، جی آپ اس طرح کرتے ہیں، ادھر اتنا خرچہ کرتے ہیں، تو آپ یہ سماجی کام میں حصہ لے لیں. میں آپ کو آپ دونوں کی موجودگی میں، اور آپ بھی اس بات کو میری فالو کریں گے، میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین، جو 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس کو لنگر بانٹنے والے تھے نا، لوگوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ وہی کرونا کے اندر لوگوں کے گھر گھر تک راشن پہنچا رہے تھے. انہوں نے بڑی مدد کی ہے. میری مراد دعوت اسلامی ہے، میری مراد ہماری سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ہے. ناظرین کرام، یہ دو اہل سنت کی ایک بہت بڑی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بہت بڑے کام کر کے دکھائے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے احتیاط، اللہ اکبر، دعوت اسلامی نے خون کے احتیاط اتنے جمع کیے کہ بلڈ بینک والوں کے پاس جگہ کم پڑ گئی تھی رکھنے کے لیے. ناظرین، صرف ہم بات کرنے والے لوگ نہیں بلکہ میدان عمل میں اتر کر کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. جزاک اللہ دونوں احباب کا. سیاسی و سماجی شخصیات ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، دونوں کا بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ قیمتی لمحات میں سے وقت نکالے. اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے کیے کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. ناظرین، ہمیں اس پروگرام میں اجازت دیجیے. اگر آج کے پروگرام میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اسی مجلس کے اندر اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین کرام، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام مع الاکرام. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.